وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، یہ پہلا جو سیشن ہے یہ طلال کرے گا اور ہاں جی دوسرا دوسرا آپ کریں گے جی سر۔ مشتاق بھائی؟ اچھا جی جی، سر۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہاں سے ریویژن کہاں سے ہونی تھی آج؟ آج سورہ بقرہ ہونی ہے 49 سے۔ 49 سے 49 سے تو اگلا سبق ہوگا نا؟ نہیں سر، وہ آگے ہے۔ اچھا وہ ہے 55 سے۔ ٹھیک ہے جی، تو 49 کو دیکھتے ہیں جتنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ 49 کے بعد پھر ہم دوبارہ ان ساتھیوں کو سورۃ الفاتحہ سے ہی شروع کریں گے۔ ٹھیک ہے سر تو مجھے انشاءاللہ۔ بتائیے، رشید صاحب ہیں اپنا ہمارے ابراہیم رشید صاحب ابھی نہیں آئے۔ ابراہیم رشید آ گئے ہیں۔ ابراہیم ابھی رشید نہیں؟ مائک ان کا بند ہے۔ ٹھیک ہے، ابراہیم صاحب مائک کھولے۔ ہاں جی ٹھیک ہے، ذرا دیکھ لیجیے گا انہیں، ہاں کل انہوں نے کافی مائک بزی کھول دیا۔ پر۔ اپنا تعارف کروا دیں اچھا ذرا جی، ساتھیوں کو۔ ہاں جی وہ ہو گیا۔ ساتھیوں کے لیے جی یہ تعارف ہے کہ ہمارے ساتھ ان کا نام ہے عبد الرشید اور بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ماشاءاللہ بڑا پیارا بیٹا ہے۔ تو کلاس ماشاءاللہ کافی تسلسل سے انہوں نے ہمارے ساتھ شریک رہے ہیں یہ، جی جی ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر صاحب بھی تھے، آپ بھی تھے، جی جی سر، چشتی صاحب بھی جی تھے۔ جی تو بالکل سر۔ عبد رشید بھائی آپ کو ویلکم پلیز۔ رشید صاحب نے مائک پھر بند کر دیا۔ اچھا چلیں، وہ سنیں گے پھر۔ جی جی مائک شروع چل کریں رہا پھر۔ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم، الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ ہمارے پہلے پارٹیسپینٹ ہیں عبد الرؤف صاحب، تو جی ان سے عبد الرحیم گزارش بھائی ہے کہ پلیز۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ نجینا نہیں کہنا، اس کے اوپر کھڑی زبر ہے ورنہ نَجَّيْنَاكُمْ جی عورتیں بن جائیں گی۔ نا جی کو لمبا کر۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ ہوں مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جی کیوں نہ کر لیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، جی یسومونکم جی جی تو آپ پڑھیں، یسومونکم، وہ تمہیں یسومونکم پہنچاتے سواء تھے، نہیں، سوء العذابی، سوء العذاب، تو تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے، وہ تمہیں برا عذاب پہنچاتے تھے۔ العذاب یذبحون ابناءکم، یذبحون ابناءکم، جی ترجمہ۔ وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے۔ جی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکم، اور وہ تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ وَفِي ذَلِکُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّکُمْ عَظِیمٌ، بلاء من ربکم، بَلَاءٌ جی مِّن رَبِّکُمْ عَظِیم، اس میں تمہارے لیے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ربکم ہے نا، تو ہاں جی، ربکم طلبہ تمہارے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے بہت رب بڑی کی طرف سے آزمائش۔ بہت بڑی آزمائش تھی۔ جی اچھا، تو اس ساتھیوں سے گزارش یہ کریں گے کہ کوئی بھی ساتھی درمیان میں ایکسٹرا اگر بات کرنا چاہے تو وہ
الگ سے کرے ورنہ درمیان میں بہت ساری ڈسٹارٹ. اگلی جناب کن کی باری ہے؟ وَإِذْ فَرَقْنَا. اب ابراہیم رشید صاحب کریں گے جی؟ نہیں ابھی نہیں کریں گے، انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا یہ. محمد امین صاحب ہمارے پارٹیسپینٹ ہیں. جی ان کو دیکھیے گا. عمران بھائی ہیں ہمارے، مسعود شاہ صاحب ہیں، سجاد صاحب ہیں. وہ بھی سجاد صاحب جی ان میں سے کوئی نہیں آیا. سجاد صاحب ہے. ٹھیک ہے. سجاد احمد صاحب ہے، ان کا مائک بند ہے. جی ہاں سر ٹھیک ہے، بعد میں میں سر کر لیتے ہیں جی. آپ پڑھیں جی. جی سر میں کھول لیا ہے. میرے سر کو تھوڑی طبیعت چلے ٹھیک کریں. نہیں ہے، میں اس لیے بند کیا ہے مائک. کلاس بھی سر پہلی اٹینڈ کروں گا، میں تھوڑے درد ہے گردے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے جی. ٹھیک ہے. چلے جی محمد امین صاحب کریں. وَإِذْ فَرَقْنَا. جی امین صاحب. جی سر. وَإِذْ اپنے قدر کو پھاڑ دیا تمہارے لیے. نہیں آپ پڑھیں اس کو وَإِنْ پہلے، نَجَّيْنَا. آپ پہلے پڑھیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. ان کے نیٹ کا مسئلہ ہے شاید. اور یاد کرو ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. جی فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَآلَ فِرْعَوْنَ. اور غرق کر دیا آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. اور تم دیکھ رہے تھے. کسی اور سے کروا لیں جی اس کا ترجمہ. نیٹ کا مسئلہ ہے. آپ کے پاس اگر ڈیٹا ہے تو ڈیٹا کو مسعود شاہ بند صاحب. کر دیں اور وائی فائی پر اس کو کریں جی. مسعود صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اسی کو دوبارہ رپیٹ کر دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے ابھی جوائن فرقنا. کیا ہے. کون سی آیت پڑھی ہے ہم نے؟ وَإِذْ وَإِذْ فَرَقْنَا. فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ. 50 نمبر. 50. میں نے یہ ریپیٹ کرنی ہے. جی سر. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ. نہیں دیکھیں نہیں جو آیت ہوتی ہے نا وہ آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور یعنی کہ 49 جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں سے 50 نمبر گی. تو وَإِذْ فَرَقْنَا سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ بحر. الْبَحْرَ. جی اور یاد کرو جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے سمندر کو. جی فَأَنْجَيْنَاكُمْ اس کو نون کو کھڑا کر وَأَغْرَقْنَا. لیں. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. فَأَنْجَيْنَاكُمْ. ہم نے نجات دی تمہیں. وَأَغْرَقْنَا. اور ہم نے غرق کر دیا آل فرعون آل کو. فرعون. وَأَنْتُمْ آل فرعون آل فرعون کو. وَأَنْتُمْ تنظرون. اور تم سب دیکھ ماشاء رہے اللہ تھے. جی بہت اچھا ترجمہ کیا ہے مسعود بیٹا آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے جی. آگے جی وَإِذْ وَعَدْنَا. یہ کن عبد سے الرؤف صاحب کروانا کریں ہے؟ گے. عبد الرؤف صاحب کریں گے جی. وَإِذْ عبد الرؤف صاحب. ہاں جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتن. لیلتن. اور یاد کرو جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. جی ثم ثم اتخذتم العجل العجل من بعده. من بعد ہی. بس. ہاں جی. پھر تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد.
جی اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد جی اس موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہاں جی وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور تم ظلم کرنے والے تھے اور تم ظلم کرنے والے تھے ٹھیک ہے جی ہو ایک کی بات ہے ہمارے 10 جی منٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی ہو گئے ہیں تو تو اگلے سبق کی طرف یہاں چلتے سے ہیں ہاں یہاں سے ہی ہم نے کل کا شروع کیا تھا اور جی اسی جگہ سے ہم اس کی ریویژن بھی کر لیتے ہیں تو اور ساتھی مسعود بھائی پھر ہیں یا ان کو کہیں اس کا مسعود بھائی ثم ہے، عفونا امین صاحب ہیں، جی امین سرشار بھائی آپ صاحب کریں ہیں۔ جی سر ثم عفونا پھر ہم نے معاف کر دیا انکم اس واقعے کے بعد من جی بعد نہیں انکم نہیں ہے نا انکم تمہیں عفونا ان کا مطلب ہے ہم نے معاف کر دیا تمہیں جی ثم عفونا انکم پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا من بعد ذالک اس واقعے کے بعد لا اللہ ہم، کو شکرون تم شکر ادا کرو لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر ادا کرو آگے جی اپنے ڈاکٹر سرشار صاحب سے کہتے ہیں جی جی سرشار صاحب آگے وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اور جب دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور اچھائی اور برائی میں فرق کرنے والی چیز تاکہ لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پا جاؤ تاکہ تم ماشاء ہدایت پا جاؤ ٹھیک ہے جی بالکل تو آگے ہم انشاءاللہ اس کی ریویژن بھی کرتے ہیں اور یہ کل پڑھا تھا تو اس کی سمجھ شاید ساتھیوں کو کم آئی تھی جی جی تو جی ہم اس کو مل کے پڑھتے ہیں ذرا تو میرے ساتھ جناب ہیں اپنے سجاد صاحب اس کو دیکھیں گے اور کل رشید بھائی وہ نہیں اپنا اٹیچ ہو پائے تھے وہ بھی اس کو دوسرے دیکھیں رشید گے تو صاحب میں رشید بھائی کے لیے اس کو دوبارہ دہرا رہا ہوں تو اس کو دوبارہ دیکھیں اور اپنا مائک اگر بند ہے تو اس کو کھول کے تو ذرا پارٹیسپیٹ کریں وَإِذْ کا ترجمہ کیا ہوگا اور یاد کرو مل کے یاد اور کرو یاد جب کرو جب اور یاد کرو جب جی اور ویسے ترجمہ ہے اذ اور اذا دونوں کا ترجمہ جب ہی ہے لیکن جب اذ آ جاتا ہے تو اس کے آگے کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جو تاریخ میں ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے تو لہذا اللہ اس واقعے کی یاد دہانی کرانے کے لیے وہ ترجمہ کرتا ہے ٹھیک ہے جی جی سر اور یاد کرو جب قال موسیٰ قال کا ترجمہ کیا ہوگا کہا 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 ماضی کا اس صیغہ ہے موسیٰ فاعل ہے موسیٰ علیہ السلام نے تو ترجمہ آپ بنائیں وَإِذْ قَالَ موسیٰ اور اور کرو یاد جب کرو جب موسیٰ نے کہا اور موسیٰ یاد علیہ کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کسے کہا لے لِقَوْمِهِ اپنی لیے قوم کا سے لام کا مطلب ہوتا ہے لیے جیسے لیے پہلے ہی پڑھا تھا الحمدللہ ہی پڑھا تھا نا سب تعریفیں جی اللہ کے لیے ہیں للمتقین بھی پڑھا تھا تو اسی طریقے سے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے اپنی قوم سے اپنی قوم کے لیے ویسے ترجمہ ہے لیکن چونکہ عربی زبان کے اندر وہی الفاظ ان کا ترجمہ ہم اپنے الفاظ میں کریں گے تو ہم کہتے ہیں اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہیں ذرا اور اور یاد یاد کرو کرو موسیٰ علیہ جب موسیٰ السلام علیہ موسیٰ نے علیہ السلام جب نے اپنی السلام نے قوم سے اپنی کہا اپنی قوم قوم سے سے کہا کہا اب کیا کہا قوم سامنے ہے ان کے اور وہ آئے ہیں اپنا وادی المقدس
कोहे तूर से, اور نیچے دیکھا کہ وہ لوگ جو تھے انہوں نے بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی تھی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ ان کی توبہ اب قبول، یہ توبہ کریں، لیکن توبہ قبول کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے، بچڑے کو معبود بنایا ہے، وہ انہی کے رشتہ دار ہیں، تو لہذا یہ ان کو قتل کریں، اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ بچڑے کی محبت کے اندر غرق ہو گئے تھے کہ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهُمُ الْعِجْلَ، آگے پڑھیں گے کہ ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بسا دی گئی، یہ کہ انہوں نے بچڑے کو معبود مانا تو اللہ تعالیٰ نے اس محبت کو بٹھا دیا، تو لہذا ان سے امید نہیں تھی کہ یہ مسلمان ہوں گے، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اب ان اپنے رشتہ داروں کو قتل کرو، تو تب آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ انہوں نے قتل کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، یہ ہے اس کا لب لباب۔ تو اب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، ترجمہ، اور یاد کرو جب جب موسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام السلام نے نے اپنی قوم سے کہا، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قومی، اے میری قوم، قوم اے میری قوم، یہ جو میری ہے، میں نے اپنا عبد الرشید بھائی جو ہے ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میم کے نیچے زیر آ جائے۔ میں عبد الرشید صاحب جو ہمارے پرانے ہیں ان کو تو عبد الرشید ہی کہوں گا، لیکن جو دوسرے رشید صاحب ہیں ان کے بیٹے کا نام ہے ابراہیم، ہاں جی جی بالکل، تو اگر وہ برا نہ مانے تو میں ابراہیم رشید کہہ لوں۔ ہاں جی ٹھیک ہے، فرق کے لیے جی، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ابراہیم رشید صاحب سے میں کہہ رہا ہوں کہ یا قومی، یہ میم کے نیچے اگر زیر آ جائے، جیسے جی پہلے جی بھی آیا تھا فرحبونی تتقونی فَإِيَّايَ تَتَّقُونَ، مجھ ہی سے ڈرو، فَإِيَّايَ فَارْحَبُونَ، نون کے نیچے زیر تھا جو پڑھا تھا، آپ نے بہرحال نہیں پڑھا، باقی ساتھیوں نے پڑھا ہے۔ اور جی اسی طریقے سے یا قومی، یہ اصل میں لفظ تھا قومی، میری قوم، تو میری یا قوم، جب آ جاتا ہے تو وہ یا پہلے ہے نا، یا آیا ہوا، اشارہ جی کریں جی ذرا، جی جی ہاں جی یہ والا یا، تو میم یا کے نیچے جو قوم، یہ تھی وہ کٹ گئی، تو ہاں جی یہ کٹ کے چھوٹی ہو گئی تو وہ زیر بن گئی، یا قومی، تو اس کا ترجمہ ہم کریں گے اے میری قوم، اے میری میری قوم، میری قوم، اس کو سمجھنا ہے کہ بھئی میری کس کے معنی ہے، اس زیر کے معنی یہاں یہ کی جگہ پر آیا ہے، تو اے میری قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ پورا جملہ ہے، اب اس کو ہم چھوٹے الفاظ میں کہتے ہیں۔ انکم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انا کا بے مطلب، شک تم نے، بے شک تم، کم کا مطلب ہے بے شک تم، تم، انکم بے شک تم، بے شک تم، اب آگے ہے ظلام تم، تو لہذا بنے گا بے شک تم نے، ظلم تم کیا، ظلم نے، ظلم تم نے ظلم کیا، ظلم کیا، تم نے ظلم کیا، انفسکم، انفسکم، اپنے اپنے نفسوں اپنے پر، نفسوں پر، تو جملہ آپ بتائیں، انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم بے نے شک تم نے ظلم ظلم کیا اپنے کیا ہے، نفسوں پر، جی اپنے نفسوں پر ظلم کیا، یہ لفظ ہم نے ایک ایک لفظ کا اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ کے ذہن میں ساری باتیں آ جائیں۔ جی جی بالکل، کیسے ظلم کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے اللہ کے ہاں، بہت بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اور انہوں نے وہ ہاں جی شرک کیا کہ وہ جو بچڑا تھا جو سونے سے بنایا تھا سامری نے، اس کے اندر سے آواز بھی آنے لگ گئی، تو اس کو انہوں نے معبود بنا لیا، تو وہ اصل جی محاورہ ہے عربی کے اندر اتخاذکم العجل، ویسے اتخاذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اتخاذ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
मजबूत पकड़ना। अब अगर यहाँ किसी को माबूद बनाएंगे तो उसके लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बित्तिखाज़िकुमुल इजला का मतलब है अपने बिछड़े को माबूद बनाकर, अपने बिछड़े को। महबूब बना। अब डॉक्टर दाऊद साहब कहेंगे जी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इजला, इसका तर्जुमा में बताएं। जी, बेशक तुमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया है बछड़े को अपना माबूद बनाकर। जी, अपना, कुम का मतलब अपना कर रहे हैं, इत्तिखाज पकड़ना, माबूद बनाना, इसी के मानी दोनों मानी इसके हैं, तो हम उसको माबूद के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जुमला बनेगा बेशक तुमने अपने बिछड़े को, बल्कि बिछड़े को अपना माबूद बनाकर, अपने बिछड़े को नहीं, बिछड़े को अपना माबूद बनाकर अपने नफ्सों पर जुल्म किया। जी, ठीक होगी बात जी? जी हाँ जी। अब कल बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ कि लफ्ज ताबा, तूबू जी या तूबू, ये जितने भी अपना सीखे आएंगे, इसके बाद इला आ जाए तो उसके मानी और होते हैं, और ताबा यतूबू के बाद अलई आ जाए तो उसके मानी होते हैं तौबा कबूल करना, और तूबू के बाद जरा इशारा करें जी इला, अगर इला आ जाए तो इसका मतलब है कि बंदा तौबा करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला से। तो लिहाजा अल्लाह ने कहा फतूबू, तो तर्जमा करें तो तुम तौबा करो इला बारीकुम। कल भी बताया था, आज दोबारा बता रहा हूँ, हम कहते हैं बारी ताला, अपनी जुबान का लफ्ज है। पैदा करने बारी वाला, ताला हम किसको कहते हैं? जो पैदा करने वाला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बारी ताला भी कहते हैं। बारी का मतलब होता है पैदा करने वाला। बारी का मतलब क्या है? पैदा करने वाला। तो यहाँ ये है कि तुम अपने पैदा करने वाले से तौबा करो। कहें जरा मेरे साथ, तुम अपने पैदा करने वाले से तौबा करो। दोबारा मैं कहूंगा, आप तर्जमा करेंगे फतूबू इला बारीकुम। तो तुम अपने पैदा करने वाले से तौबा करो। ये याद रखिएगा कि तौबा भी करनी है तो किसके साथ सामने सर झुकाना है, किसके सामने कहना है कि मुआफ कर दे? सिर्फ अल्लाह करने वाला। अल्लाह ताला पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला। सुब्हानहू व तआला। ये तो पहला है कि तौबा करनी है। और दूसरा साथ क्या है? अमली तौर पर दिखाना है, फक़्तुलू अनफुसकुम। अब ये इब्राहिम रशीद साहब के लिए है कि अनफुसकुम के मानी 3 बताए थे मैंने मस्जिद के अंदर। एक अनफुसकुम का मतलब होता है तुम्हारे नफ्स, एक अनफुसा का मतलब दिल भी है, तुम्हारे दिल के अंदर, और एक अनफुसकुम का मतलब है तुम्हारे रिश्तेदार। इसलिए कि खून तो एक ही है जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम हवा से आ रहा है, तो लिहाजा सब के अंदर जो खून है तो वो अपने रिश्तेदार बन गए। तो फक़्तुलू अनफुसकुम का तर्जुमा होगा कि तुम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। दोबारा फक़्तुलू अनफुसकुम, तो तुम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। अब ये कौन से रिश्तेदार हैं कि जरूरी नहीं कि हम आप अपने जो भी रिश्तेदार हैं उनको कत्ल करना शुरू कर दें। ये कौन से रिश्तेदार थे? जो जिन्होंने शिरक जिन्होंने किया, जो तौबा नहीं की और इसी बात पर अपने आप को मुस्सिर रखा कि हम तो बिछड़े की ही पूजा करेंगे, और ये अभी तक कर रहे हैं। इसराइल वाले, वो जो आपकी है ना रेड काऊ, जिसको वो अभी हैकल बनाने के लिए वो अलास्का से 5 गायें मतलब आई, आपको जिन में है
سنا जी تھا؟ सर जी हाँ जी, सुना हाँ था। हाँ जी यहूदियों के पास उन्होंने 5 गाय वो मंगवाई थी कि भाई बिल्कुल रेड हो, उनके अंदर कोई निशान ना हो। तो वो ये था कि भाई वो आ गई हैं और उन्होंने ये 22 अप्रैल को ज़बह करके उनको जलाना था, उनके अंदर बंदों को नहलाना था। तो नहलाने से उनका अकीदा ये है कि उनके गुनाह हो जाते हैं। ये जो पाक लोग थे, इन्होंने हैकले सुलेमानी जो कि तीसरी दफा बनेगा, उसकी बुनियाद रखनी थी जी। जी सर तो ये अब भी है, जी, अब भी है। एक वहां दूसरे आपके जो पूजा करने वाले हैं वो आपके गवांडी हैं, इंडिया। इंडिया के अंदर रहते हैं, ऐसे ही है। जी 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 सर। सर। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये जो नहीं कर रहे, अल्लाह को नहीं मान रहे, तो ये लोग जो ऐसे हैं तो फक्तुलू अनफुसकुम, तुम अपने रिश्तेदारों को कत्ल करो। अब कत्ल करना लगता क्या है कि खून बहाना बुरा लगता है ना, जी जी हाँ जी। लेकिन अगर अल्लाह कहे कि ये खून बहाने वाले जिनका खून बहेगा, ये मुमकिन है अपनी औलादों को खराब करें, लोगों को खराब करें, ये अल्लाह को इल्म है, अल्लाह को इल्म है। तो जी अल्लाह ताला कह रहा है कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम, दोबारा बारिइकुम आ रहा है। तो इंदा नया लफ्ज है, इंदा का मतलब होता है के पास। के पास। तो ज़ालिकुम खैरुल लकुम का मतलब क्या है? ये तुम्हारे ये ये तुम्हारे बेहतर लिए है, बेहतर है। तुम्हारे लिए ये बेहतर। तुम्हारे लिए बेहतर है। अब इसके अंदर 2 दफा आ रहा है, ज़ालिकुम मैंने बताया था लकुम, ज़ालिका लकुम लफ्ज है, और खैरुल लकुम के अंदर भी लकुम आ रहा है, 2 दफा अरबी में आ जी रहा है। जी, लेकिन हमारी जुबान में हम एक ही दफा कहते हैं कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। बेहतर है। इंदा बारिकुम का मतलब क्या है? तुम्हारे रब के मतलब रब करने के करने वाले के वाले पास। तुम्हारे पैदा रब के, तुम्हारे पैदा करने वाले पैदा के करने वाले पास। के पास। पास। अब तर्जमा करें, ज़ालिकुम खैरुल ज़ालिकुम लकुम इंदा बारिकुम। इंद बारी। ये ये तुम्हारे मतलब लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे बेहतर लिए है ये तुम्हारे बेहतर है। करने वाले के पास। इन दबारे जी, को मैं तुम्हारे दोबारा करता पैदा हूँ, आप करने इसको वाले। दोहराना है। ये तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के पास खैरुन बेहतर है, बल्कि इसके लफ्ज के मानी है बेहतरीन है जी। अब उन्होंने किया, ये वो लड़ाई हुई और जितने मुशरिक थे वो मारे गए, और सामरी एक जो था वो रह गया। और वो आगे फिर आएगा कि वो कहता था, अब सारी दुनिया हर वक्त यही कहता था, ला मसास ला मसास, मुझे मस मत करो, मुझे मस मत करो। बीमारी दूसरों को लग जाती थी, तो वो एक इबरत के तौर पर अल्लाह ने रख दिया। तो अल्लाह ताला कह रहा है कि जब उन्होंने ये काम किया तो फताबा अलई, अब अलई आ रहा है। जी पहले यहाँ जी करें जरा, इला था, अब अलई आ रहा है, इशारा जी करें जी। तो उस अल्लाह फताबा ने उनकी अलई, तौबा कबूल की। ताबा तो अलैकुम। उस अल्लाह ने, ताबा के अंदर उस छुपा हुआ है, उस तो अल्लाह ने उसने उनकी तौबा कबूल की। तुम्हारी तौबा तौबा कबूल की। हाँ, कहें जरा, तुम्हारी। तो उस उसने अल्लाह ने तुम्हारी अल्लाह ने तुम्हारी तुम्हारी तौबा तौबा कबूल की। कबूल की। उसने तुम्हारी तौबा कबूल की। इन्नहु, तर्जमा बेशक बेशक वो बेशक वो। अच्छा, ये इब्राहिम रशीद साहब ने वहां पढ़ा हुआ था, पहले पढ़ा था इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम। जब वो फरिश्तों ने कहा था तो उन्होंने कहा था इन्नका अंत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही सबसे ज्यादा तौबा कबूल करने वाला। अब यहाँ आया कि इन्नहु, बेशक वो अल्लाह, बेशक वो इन्नहु हुवा बेशक तव्वाबुर रहीम, तर्जमा होगा हुआ वही, वही वही बहुत ज्यादा तौबा बहुत वही कबूल ज्यादा बहुत करने तौबा कबूल ज्यादा करने तौबा वाला। कबूल करने वाला है, करने और वाला, इंतहाई निहायत बहुत ज्यादा रहम मेहरबान मेहरबान है। है। मेहरबान। ये बस और बहुत ज्यादा आपने लगाना है। तो ये जनाब हो गया आपका कल का सबक था, लेकिन आज हमने दोहराया, वक्त भी हमारा खत्म हो गया हुआ है। तो कौन गुलाम सरवर साहब हैं? जी सर
غلام سرور صاحب ذرا آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے گا. وَإِذْ قَالَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قومی انکم ظلمتم انفسکم، اے میری قوم بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، اپنا معبود بنا کر، فتوبو الی بارئکم، تو تم اپنے اللہ کی طرف توبہ کرو، نہیں، فقتل اس کا لفظی ترجمہ کریں. تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو، سے تم توبہ کرو آپ نے کہیں گے. تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف توبہ کرو یا سے توبہ کرو، کی طرف سے ہی کہیں جی. کی طرف توبہ کرو، فقتلوا انفسکم، تو تم اپنے نفسوں کو یا رشتہ داروں کو قتل کرو، یہاں میں نے ذالکم، کہا تھا کہ ایک بریکٹ میں کر لے مشرک، تم اپنے تم مشرک رشتہ داروں مشرک کو قتل کرو. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے. فتاب علیکم، پھر اس اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے. مہربان ہے. میں نئے ساتھیوں سے پوچھوں گا کہ کوئی آپ کو مشکل ہے تو ابھی پوچھیں، ہمارا 2 منٹ وقت اوپر ہو چکا ہے. تو اس کو ریویژن کرنی ہے، پھر آپ نے، ہم آگے نہیں پڑھ رہے آج. جی اب جو کل پڑھا تھا سورۃ العنکبوت کا، اس کی طرف ہم چلتے ہیں. بیٹا جی آپ کریں تلال. 19 نمبر پہ لے جاؤ عنکبوت. جی ٹھیک، 19 نمبر ہو گیا. حوالہ. جی اب آپ نے اچھے طریقے سے ایک ایک لائن جب ہم آیت کہیں گے تو آپ پھر آگے پڑھوائیں گے ہمیں. جی اپنا کریں ساتھی، کن کو کہنا ہے؟ داؤد صاحب جی کریں گے جی ڈاکٹر داؤد پہلے. صاحب. جی ڈاکٹر داؤد جی صاحب. جی سر. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدئ اللہ الخلق، کہ کیسے اللہ تعالیٰ پیدائش یا خلق کی ابتدا کرتا ہے. ثم یعیدہ، جی ثم یعیدہ، پھر وہ اللہ اس پیدائش کا اعادہ کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ پیدائش کا اعادہ اللہ پر بہت آسان ہے. جی بے شک یہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ پر بہت آسان اگلے ہے. پارٹیسپینٹ ہیں آگے جی. سلیم چشتی صاحب. جی سلیم چشتی صاحب، موقع سب کو دیں. قل سیرو فی الارض، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم زمین میں چلو پھرو. فانظروا کیف بدا الخلق، اور تم دیکھو کہ کس طرح اس اللہ نے پیدائش کو شروع کیا. ثم اللہ ینشئ نشاط نہیں نشا الآخرہ، نہیں ہے، نشأۃ اور پھر الآخرہ. نشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالی اٹھا کر کھڑا کرے گا، دوسری دفعہ اٹھا کر کھڑا کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر ہے. جی قادر ہے، ٹھیک ہے. قدیر کہا تھا، اس کے اندر بہت کا لفظ استعمال کرنا ہے، بہت زیادہ قدرت رکھنے والا ہے. جی اپنے اگلے ساتھی جو سرشار ہیں، صاحب ہیں، اگلے پارٹیسپینٹ ہے سرشار خان صاحب. نہیں اب جو ساتھی نئے ہیں ان کو بھی اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ان سے پوچھ لیں، ورنہ کریں جی آپ. ڈاکٹر سرشار صاحب. یعذب من یشاء، وہ اللہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. وَيَرْحَمُ مَن یشاء، اور رحم کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف
پھیرے جاؤ اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. جی یہاں میں نے گزارش کی تھی کہ چونکہ دوبارہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، تو وہ قیامت کا منظر ہے. ہم نے کہا تھا کہ ہم اس کا ترجمہ کریں گے کہ وہ عذاب دے گا جسے وہ چاہے گا، اور وہ رحم کرے گا جسے وہ چاہے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے. تو ترجمہ آپ کا جو قرآن مجید کے اندر آئے گا وہ یہ بھی ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر. آگے اگلے جی آپ ساتھی ہیں محمد رشید صاحب. جی محمد رشید صاحب. وما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. جی بس اتنا نہ کریں، وما اور انتم کا ترجمہ کریں. اور نہیں ہو تم نہیں ہو تم بمعجزین فی الارض، بمعجزین فی الارض، عاجز کرنے والے زمین میں. جی تو با کا ولا فی ترجمہ ہم نے السماء، کہا تھا یقینی طور پر تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو جی. ولا فی السماء، فی السماء، اور نہ آسمان میں. اور نہ ہی پڑھ وما لیں تو ولا کی بجائے ولا پڑھ لیں. وما لکم، اور نہیں ہے تمہارا من دون تمہارے اللہ، لیے اور نہیں ہے تمہارے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوائے، من ولیم ولا نصیر، کوئی مددگار اور نہ کوئی ولی کا کر دیں دوست، دوست، کوئی دوست اور نہ ہی اور نہ مددگار. کوئی مددگار. جی بہت اچھا ترجمہ کیا ہے عبدالرشید بھائی آپ نے. دوبارہ شروع کریں جی. جی اولم میں کرتا ہوں. جی کریں. اولم یرو، کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کیف یبدی اللہ الخلق، خلقہ، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کیسے اللہ ابتدا کرتا ہے خلق کی، پیدائش کی. ثم یعیدہ، وہ اسی پیدائش کا اعادہ کرے گا. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ پیدائش اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. تو عبدالرؤف صاحب کریں گے جی اگلی آیت. لمبی آیت ہے، میں ان کے لیے پڑھتا جاتا ہوں، وہ ترجمہ کرتے جائیں. قل سیروا فی الارض، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھرو. فانظروا، تم دیکھو اور تم دیکھو، کیف بدا الخلق، اللہ تعالیٰ پیدائش کو کیسے شروع کرتا ہے، یا اللہ ٹھیک ہے، تعالیٰ نے کیسے اس نے پیدائش کو شروع کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا دوسری دفعہ اٹھا کھڑا کرنا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. چھا گئے ہیں بس اب. جی جی آگے غلام سرور صاحب. جی یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، وہ اللہ جسے چاہے گا اسے عذاب دے گا اور جسے چاہے گا اس پر رحم کرے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی ہی کی طرف تم پھیرے جاؤ گے یا لوٹائے جاؤ گے. ٹھیک ہے جی.